بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثبت اللہ الذین آمنوا، یثبت اللہ الذین آمنوا، یثبت اللہ ثمرہ کلمہ طیبہ مضبوط رکھتا ہے اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، بالقول ثابت قول ثابت کے ساتھ۔ الثابت کا معنی اب آ گیا، القول الثابت هو الذی ثبت بالحجۃ والبرہان فی قلب صاحبہ وتمکن فیہ واطمأنت الیہ نفسہ وتثبیتہم بہ فی الدنیا۔ او بھائی، قول ثابت سے مراد وہی کلمہ طیب ہے، اسی وجہ سے میں نے معنی وہاں یہ کیا کہ وہ ثابت بالحجہ والبرہان ہے، اور تمکن فی القلب واطمأنت الیہ نفسہ، یہ وہ ہے بالقول ثابت۔ تو اللہ پکا رکھتا ہے بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، ویذل اللہ الظالمین ثمرہ کلمہ خبیثہ ہے، اور گمراہ کرتا ہے اللہ الظالمین ظالم لوگوں کو کلمہ خبیثہ کی نحوست سے۔ اب یہ اس آیت کا جو اصل معنی ہے وہ تو عام ہے، اور معنی کیا ہے؟ فی مدت حیات دنیا، دنیا میں بھی اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جیسے دنیا میں کیسے ثابت قدم رکھا، اصحاب اخدود کو دیکھ لو، مقراضوں کے ساتھ کاٹے گئے لیکن مضبوط رہے، اور بلال کو دیکھ لو، اور عمار کو دیکھ لو، جرجیس کو دیکھ لو، شمعون کو دیکھ لو، ان کو رمضان میں آگ میں جھونکا گیا، لیکن کیا کہتے تھے؟ احدن احدن احدن۔ یہ اس بات پہ پکے اور مضبوط رہے۔ آج بھی غزہ والوں کو دیکھ لو، شام والوں کو دیکھ لو، اور ہمیشہ القاعدہ والوں کو دیکھ لو، اسامہ کے دور میں ان کو دیکھ لو، تو یہ جتنے کلمہ طیبہ توحید والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی یہ مضبوط ہوں گے۔ جیسے توافق الاشہاد، جب ان کے بارے میں گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن، اور قیامت میں احوال کا تلاطم خیز سمندر ہوگا، یہ مصائب کا، تو قیامت کے دن بھی یہ اپنے ہوش حواس سے رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور اوپر لکھا ہے اندہ توافق الاشہاد اندہ ان معتقدہم ولم، جب گواہ پیش ہوں گے تو وہاں کوئی پریشان نہیں ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں وہاں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی، بلکہ تکڑے ہو کے جواب دیں گے۔ مشرک سارے ڈر رہے ہوں گے اور مواحد پکے کھڑے ہوں گے، وہاں پر بھی اللہ پکا رکھے گا، جہاں پر بھی پکا رکھے گا۔ آیت کا یہ معنی ہے جو میں نے کر دیا۔ اس آیت سے حدیث میں ایک مسئلہ استنباط کیا گیا ہے، وہ آیت کا منطوق نہیں ہے، مفہوم یعنی استنباطی مسئلہ ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ بسا اوقات نبی پاک علیہ السلام نے بھی قرآن سے استنباط کی ہے۔ استنباط اور ہوتا ہے، صریح مفہوم اور ہوتا ہے، منطوق نہیں بلکہ کیا ہے؟ استنباط۔ او بھائی، منطوق صریح مصداق کو کہتی ہیں، صریح وہ نہیں بنتا، صریح مصداق نہیں ہے، اور جو استنباط ہوگا تو پھر استنباط کی جو حیثیت خبر واحد کی ہے اس کی بھی وہی ہوگی، وہ ظنی چیز ہوتی ہے، اور جو آیت کا منطوق صریح ہوتا ہے، صریح مصداق وہ قطعی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ یہ کیا ہے؟ استنباط۔
استنباط کیا ہے اس آیت سے؟ اس استنباط پہ اشکال بھی بڑے ہیں، اس لیے ہے یہ ظنی استنباط۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، یہ تو مسئلہ طے شدہ ہے، لیکن اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس آیت سے ثبوت جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار خبر واحد پہ ہے، قرآن پہ نہیں ہے۔ قرآن میں صراحت نہیں، قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات دنیا میں تو تثبیت جیسے اصحاب کہف وغیرہ وغیرہ کی ہے، اور آخرت جب مطلق بولا گیا اس سے مراد قیامت ہے، احوال قیامت میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا، اور مشرک جہاں بھی گمراہ ہیں وہاں بھی گمراہ ہوں۔ کیا سمجھے آپ؟ بولو جلدی جی، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ فی الآخرہ سے مراد ہے فی القبر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ استنباط من الآیت، آیت کا مصداق سری نہیں ہے۔ ابھی صوفیوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بھائی، سری تو تب ہو کہ آیت کے اندر وضاحت ہو، جیسے النار جو رزونا وہ مصداق سری ہے، ادخلوا اغرقوا فادخلوا نارا وہ مصداق سری ہے، یہاں اس طرح سری نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ استنباط ہے، اور اس استنباط پہ خبر واحد موجود ہے، اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت اس میں بند نہیں ہے، آیت میں جو بات اصل مقصود ہے آخرت سے قیامت مراد ہے، لیکن چونکہ برزخ مقدمہ ہے قیامت کا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے عذاب قبر ثواب قبر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو یہ استنباط ہے، منطوق سری نہیں ہے، سری مصداق نہیں۔ کس کو سمجھ آئے؟ بڑی بات ہے، کمال ہے۔ چلو اتنا جمع غفیر اب جھوٹ تو نہیں بولتا ہوگا، تباتو علی الکذب تو نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو للڑوں نے بڑا پیش کیا۔ اب میں آپ کو ایک چابی دے رہا ہوں، جو للڑ کو لگاؤ تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی۔ ایسی چابی دوں گا، تھوڑا سا سوچ دباؤ۔ ہم کہتے ہیں جی مان لیا عذاب و ثواب قبر اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا ثابت کرو۔ حیات دنیا تو ہو گئی دنیاوی حیات، اور قبر سے مراد کون سی ہے؟ فی الآخرہ، آخرت سے مراد قبر ہے۔ تو اس سے تمہارے مذہب پہ چھری پھر گئی، بالکل قربانی کی طرح ذبح ہو گیا کہ دنیا مقابل ہے آخرت کے۔ تو جیسے یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کی، اسی طرح یہ بھی دلیل ہے کہ حیات دنیاوی اور ہے، حیات اخروی اور ہے، اور جو حیات برزخیہ، حیات قبریہ، حیات اخرویہ ہے وہ حیات دنیاویہ کے مقابل ہے، مباین ہے، تقابل میں ہے۔ اور تم نے کیا کہا ہوا ہے کہ ادھر لیتے ہو کیا؟ فی الآخرہ سے مراد قبر، اور قبر میں لیتے ہو دنیاوی حیات، قبر میں لیتے ہیں دنیاوی، یا کم از کم دنیا کیسی، یا دنیا کیسی نہ ہو تو کم از کم دنیاوی بھی تے برزخی بھی، یہ تین تمہاری بولیاں ہیں۔ اور میری طرف توجہ کرو، یہ حیات قبر کو کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی بھی برزخی بھی ایک قول، یا دنیا کیسی دو، یا دنیاوی، یہ تین لفظ بولتے ہیں، جبکہ قرآن صراحت کر رہا ہے کہ حیات دنیا مقابل ہے حیات اخروی کے۔ فی الحیات الدنیا آگے وہ فی الآخرہ، تو آخرہ سے مراد قبر لو تو حیاتی بیڑا ڈوب گیا اور اس کا پورا چلان ہو گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ فی الآخرہ مقابل کس کے؟ حیات دنیا کے۔ تو پتہ چلا کہ جو قبر اور برزخ کی حیات ہے
وہ دنیاوی بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، دنیاوی بھی اور برزخی بھی نہیں، بلکہ وہ حیات خالصتاً اخروی ہے۔ خالصتاً کیا ہے؟ اخروی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو فی الآخرہ سے مراد کیا لے رہے ہو؟ فی القبر۔ اور آخرت مقابل کس کے ہے؟ دنیا کے۔ اور بے ایمانو فی الآخرہ سے مراد قبر لے کے قبر میں پھر کہتے ہو دنیا بھی ہے حیات۔ تو قبر تو آخرت تو مقابلے آ رہی ہے حیات دنیا کے، اگر سمجھ آئیے تو پھر دنیا کیسی کیسے؟ دنیاوی کیسے؟ دنیاوی بھی تے برزخی بھی کیسے؟ تو پتہ چلا کہ جو برزخ اور قبر کی حیات ہے وہ حیات دنیاویہ کے مقابل کی حیات ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک بات دوسرا یاد رکھو، اس آیت کے ساتھ شیعوں کی طرح ایک روایت ملاتی، اور وہ روایت ہے تعاد روحہ فی جسدی، کہ ہر مومن کافر کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، کافر ہو مومن ہو۔ یہ روایت موجود ہے ابو داؤد میں، اور اس روایت کو بڑی کوشش کی مولانا سرفراز، ان کی 32 صفحات اسی روایت کے ارد گرد گھوم رہے، بڑا آسرا دیا لیکن ملا نہیں ہے۔ تعاد روحہ پر انشاءاللہ مفصل بات آئے گی، مختصر سمجھ لو کہ یہ جو روایت ہے سند کا حال یہ ہے کہ اس میں ایک راوی منہال ابن عمر ہے، اور منہال ابن عمر منکر تقدیر ہے۔ اکفار الملحدین میں تمام اکابر دیوبند کا، مصدق کا اور سب کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ منکر تقدیر کافر ہے، کیونکہ ایمان بالقدر ایمان مجمل مفصل میں موجود ہے، آتا ہے ایمان مفصل والقدر۔ ویسے مسئلہ حیات ممات بھی ایمان کے اندر موجود ہے، کدھر؟ والبعث، بعث کا کیا معنی ہے؟ اس بات پہ ایمان لانا کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن روحیں ان جسموں میں آئیں گی، یہ جسم زندہ ہو کے اٹھیں گے، یہ ہے والبعث بعد الموت۔ اور یہ شرح قائد میں جہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے نا والبعث حقٌ، تو یہ والبعث حقٌ پر یہی عبارت ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ شرح قائد میں پڑھ لینا، بِأَنْ أُعِيدَتِ الْأَرْوَاحُ۔ بعث کا معنی یہ ہے کہ ارواح ان اجساد کے اندر لوٹا کر ان اجساد کو زندہ کیا جائے گا، یہ ہے بعث۔ اور ایمان مفصل میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والبعث بعد الموت۔ تو یہ فروعی مسئلہ پھر بنے گا، تو ایمان مفصل میں کھڑا ہے، ایمان یہ نئی بات ہے، یہ بھی پلے باندھ لو، یہ ایمان مفصل میں کھڑا ہے۔ کوئی مولوی تمہیں کہے نا فروعی مسئلہ، اس کو کہو کہ ذرا ایمان مفصل پڑھ، اور پھر اسے پکڑو کس پر؟ لفظ بعث پر۔ لفظ بعث بعد الموت کا کیا معنی ہے؟ شرح قائد میں اس کو اٹھا لو، اور پھر بھی یوم البعث یہ دن ہے جی اٹھنے کا، اور پھر قرآن میں انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم، یہ بات ہے نا یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن، ان اللہ یبعث من فی القبور، یہ بات ہے، یبعثہم اللہ، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ، یہ، اور پھر یہ مردے جب تک ہیں تو سنتے نہیں، تو سماع یاد کا مسئلہ ایمان مفصل میں موجود ہے دوستو بزرگوں۔
منہال ابن عمر منکر تقدیر، دوسرا راوی زازان شیعہ، تیسرا راوی ابو معاویہ جس کو ماسٹر امین نے لکھا خبیث قدری، خبیث رافضی تجلیات صفدر میں، اور اعمش زازان اس کو وہ شیعہ ہے، دو راوی مدلس ہیں، اعمش بھی اور ابو معاویہ بھی، اور جہاں ان ہے، اور یہ روایت صریح کتاب اللہ کے خلاف ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت کے، اور ابھی جو میں نے آیات پڑھی اور صریح احادیث کے بھی خلاف ہے۔ جو شہداء ہیں وہ تمنا کرتے ہیں ان ترد ارواحنا، ان کی تمنا نہیں پوری کی جاتی، روحیں واپس نہیں کی جاتی۔ اسی طرح نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، مومن کی روح قیامت تک جنت میں رہے گی، موت تا مالک۔ اسی طرح خود کلیب بدر کی حدیث، جب حضرت عمر نے فرمایا لا ارواح فیہ، پیغمبر نے توعد روح نہ کہہ کے تقریر کر دی لا ارواح فیہ پر، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تجھے نہیں پتا توعد روح، تو لا ارواح فیہ کا کیا معنی؟ تو حضرت عمر کی تصدیق ہو گئی تقریر رسول سے کہ عذاب بھی ہو رہا تھا، ارواح بھی واپس نہیں آئے تھے، دن بھی 3 گزر گئے تھے، تو توعد روح کہاں گئی؟ تو متنن کتاب اللہ کے خلاف، احادیث صحیحہ کے خلاف، سندن چاروں راوی متکلم تھی، اور پھر مزے کی بات ہے الزامن، تو الزامن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عود کا معنی الرجوع الی الحالۃ الاولی، روح پہلی حالت پہ لوٹتی ہے، پہلے اس کا نکاح بھی تھا، پہلے اس کا مالک بھی تھا، تو اب اگر پہلی حالت پہ لوٹتی ہے تو جتنے للڑ ہیں ان کی بیوہ وہ ان کے 2 خاوند ہوں گے، پھر قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ اگر دونوں تشریف لے آئیں ایک ہی رات، ایک انتظار کرے گا، یہ للڑ دارالفتاح سے مسئلہ پوچھو، ہاں، اور پھر میراث کا مسئلہ بھی بنے گا، اور بھی مسائل بنیں گے۔ چلو ابھی ٹائم کم ہے، آگے چلو۔ تو یہ روایت کو ساتھ ذکر کر کے آیت کا معنی بگڑتی ہے۔ آیت اگر غور کریں تو خود ان کے خلاف ہے، ان کا استدلال بھی ان کے خلاف ہے، اور چلو اور بعد میں جب یہ مسئلہ آ رہا ہے جو چیزیں رہ گئی اور ادھر ہی ہوگا۔ یذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اشکال اس میں بہت بڑا ہے کہ یہ جو سورت ہے نا ابراہیم، یہ مکی ہے، جبکہ احادیث جو کثرت سے ہیں کہ آپ کو جو عذاب قبر للمومنین کی اطلاع ملی ہے یا وہ مدنی ہے، وہ یہودیہ عورت آئی تھی اور فلانی آئی تھی۔ خیر میرا اندازہ یہ ہے کہ معانی قرآن یا استنباط اگر مانو تو پھر اشکال ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس آیت سے استنباط فرمایا، تو استنباط آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں نے زور لگایا کہ یہ منطوق صریح نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے کیا ہے؟ استنباط ہے۔ اب تم بیٹھے تو ایسے ہو جیسے سمجھ کوئی نہیں آئی، ہاں، تو استنباط مانو تو اشکال نہیں ہوگا۔ یہ میں بحث کر رہا ہوں، علم حدیث کی مشکل ترین بات ہے کہ حدیثیں مختلف آئی ہوئی ہے۔ چلو جی،